آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی. تو یہ تو بڑا ظلم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بہادری کے اعتبار سے حضرت علی کے پائے کا کوئی بھی نہیں تھا. ویسے کوئی شخص جذبات میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ضرور کرتا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا. اسی لیے آپ کو ساری جنگیں حضرت علی نے جتائی ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، الٹیمیٹلی بعد تک. حضرت خالد بن ولید تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں آئے ہیں. پیچھے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی نے ایک گراس روٹ لیول سے مسلمانوں کو اس بڑے مرتبے تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت دی تھی، تو یہ ان کی ایک خوبی تھی، اور اس میں کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، انہوں نے اتنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں کہ حضرت ابوبکر، عمر، حضرت علی کا ملا کے بھی مال جمع کیا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اکیلے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مال دیا تھا. ہر شخص کو اللہ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو وہ یوز کرتا ہے. تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کسی دوسرے شخص میں اگر وہ کوالٹی موجود نہیں، اسے کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص میں وہ کوالٹی موجود نہیں، آپ دھکے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے. مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے. تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے. تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. وہ کدے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو؟ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے. ہاں یہ کہانیاں کرائی چھوڑے. پھر ایک کافر نے پناہ دی، عاص بن وائل نے، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے پناہ دی. اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے. اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ لو ہوا ہوگا، نعوذ باللہ. حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اسی نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نسل آگے نہیں چلے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نازل فرمائی. بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، اولاد کے اندر، شانوں میں. آپ کی امت بھی بڑی ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا. تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اتنی بات درست ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح منا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھی، وہ اس طرح تو نہیں تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ورڈکٹ دی تھی. اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے، اسی وجہ سے تو آپ طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، جو بخاری مسلم میں آیا ہے. آپ علیہ السلام کو پتھر مارے کافروں نے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہہ گیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی ان میں بھی خون بھر گیا.
اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ اجازت دیں میں طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کر لیں گی۔ اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو صحابی تھے بنو ثقیف سے، اسی طائف میں سے تھے، جن کا بیٹا تھا مختار ثقفی، جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا۔ تو نبی علیہ السلام کی یعنی وہ جو ویژن تھا اس کا اثر ہمیں بعد میں نظر آیا۔ تو نبی علیہ السلام اب واپس مکے نہیں آ رہے تھے کیونکہ قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے۔ تو مطعم بن عدی نے نبی علیہ السلام کو پناہ دی کہ میں آپ کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کروں گا اگر آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب اس کافر نے پناہ دی تو پھر نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، معجزات ہوتے ہیں لیکن وہ جب اللہ چاہے۔ باقی انبیاء کرام نے تو ظاہر ہے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ میں یہ تمام جو کفار کے سردار ہیں 70 کے قریب جو قید کیے ہیں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دوں تو میں سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس وقت اس نے میری مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے وہ احسان یاد رکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ذرا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھا کریں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اور ہے اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ اسی خدا دین اور پیمبر کے ماننے والے ہیں لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کوالٹیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی ہیں، کتابیں سپورٹ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے اب ان باتوں کو ہم ریبٹل کریں گے تو یہ سارے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ بجائے یہ کہ اس کو علمی گفتگو سمجھیں وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس لیے مجھے اکثر لوگ لائیو سٹریم میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ بھونک رہا ہے جی خلفائے راشدین پہ، آپ جواب دیں۔ میں جواب دوں گا، لے یہ آج میں نے تھوڑا سا جواب دیا نا، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اس میں ہم کسی ملامت والے کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن جن معاملات کے اندر چندے ان لوگوں نے کھائے ہیں خلفائے راشدین کے نام کے اوپر، اب دفاع کی باری آئی ہے تو مجھے کہتے ہیں میں کروں۔ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے تم کھا رہے ہو، جب دفاع کی باری آتی ہے تو میں آ کے دفاع کرتا ہوں۔ کافروں کے خلاف محاذ پہ ہم لوگ آگے لڑ رہے ہیں، جب کوئی کرسچن اعتراض کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے بیک فٹ پہ ہوتے ہیں، جواب پھر مجھے دینا پڑتا ہے۔ یہ پیچھے اس کے کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں، بس جہاں تک حکمت ہے ہم اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پہ نقصانات زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، ہمارے خیال سے، آپ کے خیال سے نہیں، آپ اپنا خیال اپنے پاس رکھیں، اپنے پلیٹ فارم کو اپنے خیال کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا چیز بیان کرنی ہے، کس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ ڈیسیژن ہمارا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے دعوت کے حوالے سے مستقبل کو فورسی کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ حکمت وہ جو جس کو ہم حکمت سمجھتے ہیں، آپ کی حکمت نہیں۔ آپ کی حکمت ہو تو آپ لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بشریت بھی ڈسکس نہ کریں، گستاخی ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ کا کہنا نہیں ماننا۔ کوئی کہے گا جی رفع الیدین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا جی جنگ جمل صفین نہروان نہ ڈسکس کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا جی اونچی آمین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ رکھیں میرے بھائی، ہم کسی کی مسند پہ آ کے نہیں بیٹھے، نہ کسی فرقے کی مسجد سنبھالی ہوئی ہے کہ مسجد کمیٹی مجھے گائیڈ کرے گی کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے، اس پہ نہیں بولا، اور نہ سوئے تو اڈی کے اوقات ہے۔ آج تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا یہ نبی علیہ السلام نے زمینیں تمہیں اس وقت دی تھیں جب اسلام کمزور تھا، آج اسلام طاقتور ہے، اگر تم ان زمینوں میں حل نہیں چلاؤ گے تو تم سے چھین کے غریبوں میں بانٹی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم مضبوط ہے اور ہمارا تجربہ بھی ان سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس معاملے میں کس حد تک بولنا ہے اور کس کو ویل لیفٹ کرنا ہے۔
یہ دین کی حکمت کے اعتبار سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر آگے بیان کی جاتی ہیں.